کرتا ہے پرورش برسوں، کیوں نکالا ایک دم نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جب میاں صاحب کو نکال دیا گیا تو وہ ناراض ہو گئے اور استفسار کرنے لگے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس سے پہلے جب انہیں بار بار متنبہ کیا جا رہا تھا اور مختلف قسم کے سگنل دیے جا رہے تھے تو نہ تو وہ کوئی احتجاج کر رہے تھے، نہ برہم ہو رہے تھے، اور نہ حالات کو سمجھ کر اپنی روش بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، کرونا ایک دم نہیں پھیلتا۔ سائنسدان اور ماہرین طب 2003 کے بعد سے بڑی بڑی حکومتوں اور طاقتور لوگوں کو مطلع کر رہے تھے کہ یہ وائرس پھیل سکتا ہے، سارس کی تباہی اس سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے اگر اسے پر وقت کنٹرول کرنے اور اس کی دوا، اس کا دریافت کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو دنیا کسی بہت بڑی بربادی کا سامنا کر سکتی ہے۔ لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، کسی نے ان کی بات سننا گوارا نہیں کیا، اور جب صورتحال بگڑ گئی تو پھر کسی کو سازش نظر آنے لگی تو کسی کو کچھ اور۔ پاکستان میں بھی کرونا ایک دم نہیں پھیلا۔ یہاں آنے کے بعد بھی اس نے ہمیں چند ہفتوں کا ٹائم دیا، لیکن ہم نے اس مہلت کو غنیمت جان کر اسے استعمال کرنے کی چندنا کوشش نہیں کی۔ جب کرونا پاکستان کی جانب بڑھ رہا تھا تو خان صاحب اور ڈاکٹر ظفر مرزا صرف ایک کام کر رہے تھے، اور وہ تھا کریڈٹ مانگنا۔ یہ تمام یاران نقطہ داں ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھا رہے تھے اور بار بار سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں صاحب، کرونا فلاں جگہ پھیل گیا، فلاں جگہ پھیل گیا، ہمارے ہاں نہیں پھیلا کیونکہ ہم بہت قابل، ذہین، عقل مند اور لائق منتظم ہیں، اور ہم نے بروقت زبردست اقدامات کر کے اسے روک لیا ہے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد نواز شریف پنجاب سے بھاری مینڈیٹ لے کر ملک کے سب سے بڑے صوبے اور مرکز میں حکومت بنانے کے اہل ہو گئے۔ سندھ میں پی پی پی، کے پی میں پی ٹی آئی کو اکثریت مل گئی۔ بلوچستان میں نہ نون لیگ صحیح معنوں میں موجود ہے، نہ اسے کسی نے ووٹ دیے، لیکن مقتدر قوتوں نے مرکز اور پنجاب کے حکمران کو بلوچستان کی حکومت اعزازی طور پر تھما دی۔ یہ ناانصافی تھی، دھاندلی تھی، ووٹ کی عزت کی پامالی تھی، لیکن نہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگایا، نہ مریم نواز، دلال چودھری اور دانیال عزیز کچھ بولے۔ پھر چند سال بعد جب میاں صاحب سے اہل قوت کے معاملات خراب ہو گئے تو انہوں نے بلوچستان کی حکومت ان سے واپس لے لی۔ نواز شریف پھر بھی کچھ نہ بولے۔ پھر ان سے ان کے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید، مشیر خارجہ طارق فاطمی اور سیکرٹری اطلاعات کی قربانی مانگی گئی، انہوں نے دے دی۔ پھر ان سے سینٹ کی چیئرپرسن شپ کی قربانی مانگی گئی، انہوں نے دے دی۔ پھر ان سے ان کی اپنی قربانی مانگی گئی تو خفا ہو گئے اور بولے مجھے کیوں نکالا، ووٹ کی عزت کیوں نہیں کرتے، ووٹ کو عزت دو۔ یہ نہ بتایا کہ خود انہوں نے بلوچوں کے ووٹ کی عزت کیوں نہیں کی، وہاں ناجائز حکومت کیوں بنائی، اپنے وزیر کی قربانی پر کیوں مانے، چور دروازے سے کسی کو سینٹ کی چیئرپرسن شپ کیوں ہتھیانے دی۔ کرونا سرحدوں اور ہوائی اڈوں سے ہمارے بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں اور چھوٹے شہروں سے قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچ گیا، لیکن خان صاحب اور ان کے وزراء کبھی نیب کرتی پر کلکاریاں مارتے رہے تو کبھی مخالف صحافیوں اور سیاستدانوں کو نکیل ڈالنے میں کوشاں رہے، کبھی قوم کو لاک ڈاؤن کے معنی و مفاہیم و اقسام اور خرابیوں سے آگاہ کرتے رہے، تو کبھی روٹی اور دہاڑی کو کرونا سے بڑا مسئلہ بتا کر اس کے حل کے طریقے سوچتے اور متعارف کرواتے رہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پی آئی ایس پی کے 40 ارب کو 200 ارب کر دیا گیا، 1,20,000 خاندانوں کو 4 ماہ کے لیے کل 12,000 فی خاندان دینے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اب تک 40,000 خاندانوں تک 12,000 پہنچے ہیں اور باقی 80,000 ہنوز منتظر ہیں، جبکہ اس چکر میں اگلے مالی سال کا پورا ترقیاتی بجٹ ختم ہو چکا ہے۔ گویا اب اگلے سال نہ کوئی سڑک بنے گی، نہ سیوریج، کھالے پکے ہوں گے، نہ صاف پانی کا کوئی منصوبہ مکمل ہوگا۔ رواں سال کے 20 منصوبے پہلے ہی فنڈز کی کمی کے باعث ادھورے پڑے ہیں۔ متحدہ سے لے کر چودھریوں تک اور جنوبی صوبہ محاذ والوں سے لے کر ان تمام الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرو کر وزارت عظمیٰ کا ہار بنانے والے اور اسے خان صاحب کے گلے میں ڈالنے والے ترین صاحب تک سب ناراض ہیں۔ اب اگر کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو خان صاحب بھی سوال کر رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ حالانکہ اصولاً اس وقت انہیں یہ سوال خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہوگا، لیکن شاید وہ بھی میاں صاحب کی طرح ایسا نہ کریں اور ہم ہی سے جواب مانگیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب پوچھ رہے تھے مجھے کیوں نکالا تو خان صاحب جہانگیر ترین کے جہاز
سے پرچیاں گرا کر انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کیوں نکالا گیا۔ ہم پیش بندی کے طور پر اپنے اس پروگرام کے ذریعے انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ نہ تو کرونا پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو سکے، نہ بھوکوں کی دہلیز تک کھانا پہنچانے میں کامیاب ہو سکے، نہ ہی اگلے مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کامیابی سے مکمل کرانے، ٹیکس نیٹ بڑھانے، کرونا سے تباہ شدہ کاروباروں کو اثر نو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ریلیف دینے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو پھر جب یہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا اور اس دریا کا کوئی تیز سیلابی ریلا انہیں اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، تخت لاہور اور تخت اسلام آباد دونوں کو بہا لے جائے گا، تو پھر وہ بھی پوچھ رہے ہوں گے مجھے کیوں نکالا۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ملک کی آدھی آبادی یہاں مقیم ہے۔ جب اس کے ترقیاتی منصوبے ٹھپ ہوں گے اور حکومت کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ٹیکسز بھی نہیں اکٹھے ہو پائیں گے اور IMF کے تقاضے بڑھ جائیں گے، تو حکومت سے بہت سے سوال ہوں گے۔ حکومت سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے غریبوں میں 200 ارب تقسیم کرنے کا دعویٰ کیا، اس کی تفصیل بتائیں، ایک ایک پائی کا حساب دیں، ورنہ کرپشن کیسز اور نیب انکوائریز بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اب مالی سال 2020-21 میں ملک کا پہیہ کیسے چلے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پیسے تقسیم کیے تھے وہ مقصد پورا کیوں نہ ہوا۔ آپ کے پاس 200 ارب کا پیکج تھا، ٹائیگر فورس تھی، رمضان تھا، زکوٰۃ تھی، ڈونر ایجنسیز اور مخیر حضرات کا تعاون تھا، پھر کرفیو کیوں نہ لگایا، کرونا کو پھیلنے کے لیے کیوں سازگار ماحول فراہم کیا، ایک ماہ بھی پورا لاک ڈاؤن نہ کر سکے، تو پھر ان پیسوں کی تقسیم کا فائدہ کیا ہوا، سینکڑوں ہزاروں جانیں کیوں گئیں، ہسپتال کیوں بھر گئے، BCO ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پیرامیڈکس کیوں جان سے گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ جانیں بچی نہ مال، آخر کیوں؟ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ تسلیم کریں کہ آپ نااہل ہیں، آپ کی منصوبہ بندی غلط تھی، لیکن آپ کہیں گے مجھے کیوں نکالا۔ اس وقت تو سیلاب بلا عروج پر ہے اور آپ SOP کھیل رہے ہیں، اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ آپ خود WHO کی وارننگز اور SOPs اور ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، اور ان لوگوں سے عمل کا کہہ رہے ہیں جو یا تو کلیتاً ان پڑھ ہیں، یا طبی مسائل کی مطلق سمجھ نہیں رکھتے، یا حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لیکن کل جب یہ سیلاب گزر جائے گا تو پھر یہ سوال عام آدمی سے نہیں ہوگا کہ اس نے فلاں SOP پر کیوں عمل نہ کیا، یہ سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کرونا اور معیشت دونوں کو سنبھالنے میں ناکام کیوں رہے۔ اور ہاں، اس وقت اگر آپ یو ٹرن لے کر مدد کے لیے چودھریوں، ترینوں، خسروؤں، زرداریوں یا شریفوں کی طرف دوڑے تو شاید وہاں سے بھی ایک ہی جواب آئے کہ ہم کرپٹ اور ناکام حکومت سے ہاتھ ملا کر اپنی ساکھ نہیں ڈبو سکتے۔ پنجاب حکومت بد انتظامی کی وجہ سے پہلے ہی مشہور ہے، جب اگلے سال اسے بغیر ترقیاتی بجٹ کے کام چلانا پڑے گا تو مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا، حکومتی ناکامی مزید ہائی لائٹ ہوگی، کرونا بحران میں مرنے اور معاشی طور پر تباہ ہونے کا غصہ الگ ہوگا۔ اس وقت خان صاحب کو سمجھ آئے گی کہ شہباز شریف واپس کیوں آئے تھے اور وہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نہ کسی کی دوست رہتی ہے نہ دشمن، بلکہ وقت کی دھار کے ساتھ رخ بدلتی رہتی ہے، لیکن تب شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ اگر خان صاحب کی قسمت بہت اچھی ہوئی تو شاید ان سے بھی پہلے مرحلے میں صرف پنجاب جائے گا، جیسے میاں صاحب سے بلوچستان لیا گیا تھا۔ سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ مرکز بھی جائے گا۔ سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا، سیاست ہر روز نئے موڑ کاٹتی ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ عالم غیب صرف ایک ہی ذات ہے، یہ صرف اندازے ہیں جو ماضی اور حال کا غائب جائزہ لے کر لگائے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوں اور کرونا جلد پاکستان بلکہ پوری دنیا سے مزید نقصانات پہنچائے بغیر رخصت ہو جائے، لیکن بہرحال حکمران کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے جان و مال دونوں کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے، اور جو حکمران ان دونوں شعبوں میں ناکام ہو رہا ہو اسے یقینی طور پر اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی پالیسیز کو خود ری وزٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ترجیحات کو درست کر لیتے ہیں، انہیں درست کرنے یا سبق سکھانے کے لیے کسی اور کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوتی، چنانچہ انہیں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ مجھے کیوں نکالا۔ السلام علیکم۔